چوننگ کونسل منانا سسالہ سے آئے ہوئے معززین، السلام علیکم۔ آج کی اس پرہجوم پریس کانفرنس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جاتا ہے۔ میں قاری سفیان صاحب سے ملتمس ہوں کہ تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ آپ نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب وقاص صاحب سے کہ وہ نعت رسول مقبول پیش کریں۔ ادھر آ جاؤ، ادھر روشنی کون ہے نا، ادھر صاحب ایسی جگہ مل کے میرے ساتھ محبت سے درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جب حسن تھا آپ کا جلوہ نما، جب حسن تھا آپ کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر، اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر، رحمان جو کرتا ہے وہ تم بھی کیا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ سا حسین آیا نہ آئے گا، سا حسین آیا نہ آئے گا، انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں، انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں، تو درود ان پر پڑھا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد،
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جزاک اللہ. میں کشمیر پریس کلب کے معزز صحافی حضرات، پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کے نمائندگان، سوشل میڈیا کے نمائندگان کو یہاں پریس کانفرنس آمد پہ خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یونین کونسل منانا سرسالہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کا اجرا نہ ہو سکا اور حاجی چودھری علی شان صاحب اور فاروق عالم اس فولڈر میں موجود تھے. آج کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے. آج پنڈ جٹا سے، سمرالہ سے، اسی طرح پنڈ منگرالہ سے، رملوں سے اور سرسالہ، شرقی غربی سمیت منانا سے یہاں جو موزین تشریف لائے ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. میں اب ملتمس ہوں جناب آج کی اس جو پریس کانفرنس ہے اس کے مرکزی کردار جناب حاجی چودھری علی شان صاحب کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جی صحیح. سب سے پہلے آزاد کشمیر حکومت کے وزیر جناب علی شان سونی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. فلیش آن کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لائیو چلنا پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں سمانی پریس کلب کے اراکین کا، عہدیداران کا، سوشل میڈیا کے اپنے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے. چونکہ بلدیاتی الیکشن 31 سال بعد آزاد کشمیر میں، اور ہمارے جو نوجوان عزیز ہیں ہمارے، وہ تو پہلی مرتبہ بلدیاتی الیکشن کو ہوتا دیکھ رہے ہیں. ان کی زندگی میں چونکہ ہوئے نہیں، تو سب سے پہلے تو میں وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب تنویر الیاس صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جن کی کاوشوں سے، جن کے دلیرانہ موقف سے، اور جن کے الیکشن کے درمیان جنرل الیکشن کمپین کے دوران جو منشور کا حصہ تھے بلدیاتی انتخابات کا انعقاد، اس پہ عمل کروانے کا جو عزم تھا اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے پہ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے قائد، میرے وزیر اعظم کو اللہ نے یہ 31 سال میں کتنی حکومتیں گزری، کتنے وزرائے اعظم گزرے، ہم ان کو حکومتوں کا حصہ رہے. یقین کریں کہ کسی نے بلدیاتی انتخابات کا کبھی نام بھی نہیں لیا، پرانے تو دور کی بات ہی. اور آج اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ بہت ساری سازشوں کے باوجود اور اپوزیشن کے ہیلے بانوں کے باوجود آزاد کشمیر میں پرامن اور شفاف الیکشن کرانے میں پرائم منسٹر آزاد کشمیر کامیاب ہوئے، جس کا ایک فیز جو ہے مظفر آباد ڈویژن کا وہ مکمل ہو چکا ہے اور دوسرا پرسوں ہونے جا رہا ہے. میں اس الیکشن کے دوران بڑی مشکلات آئیں جب ہم نے ٹکٹس کی تقسیم کے مرحلے سے ہم گزرے، اور یقیناً سمانی میں مجھے سب سے زیادہ مشکلات اس لیے تھی کہ یہ جو 2-3 یونین کونسلز ہماری تھیں، اس میں جنرل الیکشن میں میرا گنجان ووٹ، سب سے زیادہ ووٹ میرا ان یونین کونسلز میں تھا. اور اسی طرح یقیناً جو امیدواران تھے ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، جن کو مجھ سے اور پاکستان تحریک انصاف سے یہ توقع تھی کہ وہ ٹکٹ ہمیں دیں گے. سو آپس میں بہت زیادہ امیدواروں کے مقابلے کی وجہ سے مذاکرات ہوئے، کوشش کی، لیکن ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکے. اور کچھ یونین کونسل اور وارڈز تو میکسیمم ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو اوپن چھوڑتے ہیں اور بعد میں جس طرح فیصلہ کر سکیں گے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہمیں فیصلہ کرنا ہی چاہیے تھا کہ لوگوں کو ٹکٹ جاری ہوتے ہیں. اس میں مشکلات بہت زیادہ تھیں. پارٹی پالیسی تو یہ نہیں تھی، پارٹی پالیسی تو یہی ہے قیادت کی کہ لوگوں کو ٹکٹ جاری کیے گئے اور اس کا ساتھ کرنا ہوگا. البتہ بہرحال جو صورتحال بنی آپ دوستوں کے سامنے تھی. آج ہم جس یونین کونسل کے فیصلہ کے سلسلہ میں آج یہاں اکٹھے ہیں، میرے اس طرف میرے بھائی حاجی چودھری علی شان صاحب اور میرے عزیز بھائی چودھری فاروق صاحب کے درمیان آپس میں یہ دونوں امیدوار تھے. دونوں کا آپس میں ٹکٹ کا بھی مقابلہ تھا، خواہش مند تھے اور الیکشن میں بھی مقابلے میں ہیں.
میں دونوں صاحبان سے، دونوں دوستوں سے رابطے میں بھی رہا، کوشش میں بھی رہا، اور میرے ہمراہ ہماری حلقہ کی نامور سیاسی شخصیت چودھری نسیم صاحب، چودھری چیئرمین اسلم صاحب، جناب محترم راجہ اقبال صاحب، چودھری رشید صاحب بزرگ محترم منانا سے، گو کہ وہ حاجی علی شان صاحب کے خاندان کے سربراہ ہیں، میرے عزیز بھائی فیضان صاحب، حاجی ماسٹر صدیق صاحب اور دیگر بھی دوست جو ہے اس عمل میں شامل رہے کہ کوئی نہ کوئی فیصلہ ہم آپس میں مل بیٹھ کے کر لیں۔ عمران سرور صاحب وہ ٹیلی فون پر مسلسل رابطے میں رہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ حاجی علی شان صاحب نے، ان کے خاندان نے بامی مشاورت کے ساتھ اس بات پہ کہ ہم شروع سے چونکہ علی شان سونی کے ساتھی ہیں، ہمیشہ اس کے ساتھ رہے ہیں، اور اگر سیاسی اعتبار سے اس موقع پہ علی شان سونی کی کوئی سیاسی مجبوری ہے کہ دونوں فریق آپس میں جو ہے اس کے قریبی تعلق دار ہیں، تو ہم قربانی جو ہے دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس موقع پہ میں حاجی علی شان صاحب کا، حاجی علی شان صاحب کے خاندان کا، فیضان رشید صاحب کا، عمران سرور صاحب کا، چودھری رشید صاحب کا، ماسٹر صدیق صاحب کا، اور ان کے خاندان کے جتنے جملہ ذمہ داران ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، ان سب کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فیصلہ چونکہ یہ اپنی زبان مبارک سے اناؤنس کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن میں نے پہلے ٹائم لیا ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، چونکہ فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے، اور میں اس پہ چودھری نسیم صاحب کا، چیئرمین اسلم صاحب کا، راجہ اقبال صاحب کا، اور دیگر جتنے دوست اس سارے عمل میں ہمارے شامل آ رہے ہیں، ان سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی معاونت کی، بڑا ساتھ دیا، اور پھر یونین کونسل منانا سرسالہ کے تمام یونین کونسل کے جو میرے ساتھی ہیں، جو فاروق صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں یا حاجی علی شان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان سب کا بڑا پازیٹیو کردار رہا، ان سب کی یہ خواہش رہی اور سوچ رہی کہ آپس میں اتفاق رائے پیدا کیا جائے۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم کیا کہ آج حاجی علی شان صاحب یہ فیصلہ کر کے آج یہاں پریس کلب میں سماجی تشریف لائے ہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سیاست کے اندر قیادت کے فیصلے پہ قربانی دینے والے لوگ کبھی نہ وہ سیاست میں ان کے مقام میں کمی آتی ہے، نہ ان کے وقار میں کمی آتی ہے، جس کی ایک مثال یہ ہے، بہت ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ میں نے 91 میں ہمارے حلقہ کی سیاسی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، اللہ مغفرت کرے، چودھری تاج صاحب، چودھری صبت علی صاحب ہمارے قائد تھے، ان کے کہنے پہ سمانی یونین کونسل سے، ضلع کونسل کے الیکشن سے میں نے دستبرداری تھی اور فراخ دلی سے دی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی قیادت کے فیصلے کو ماننے سے کہ آج اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ میں یہاں سے 4 دفعہ ممبر اسمبلی، اور آپ سمانی یونین کونسل کے سارے لوگوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ دیا اس وقت سے لے کے آج تک۔ چودھری نسیم صاحب اگلے دن انہوں نے مجھے کہا نہیں اور کوئی بات نہیں، تم چونکہ تمہیں ہم نے اپنا نمائندہ بنایا ہوا، لیڈر بنایا ہوا ہے، تم فیصلہ کرو گے کہ آپ نے الیکشن نہیں لڑنا تو میں الیکشن چھوڑ دوں گا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور پھر ان شخصیات کا جو میرے والدین سے بھی سیاست میں سینئر ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے شام تک میرے ساتھ بھی ہوتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، اور اپنے فیصلے پہ کوئی ان کو پریشانی یا پچھتاوا بھی نہیں ہے، لیکن میرا پختہ یقین اور ایمان ہے کہ ان کے قد کاٹ میں، ان کی عزت احترام میں اور ان کی شخصیت میں اللہ کے فضل و کرم سے ہماری گروپ کے اندر، ہماری پارٹی کے اندر بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اور آئندہ انشاءاللہ ہوگا، مزید ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اسی طرح حاجی علی شان صاحب کو میں صرف یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی نمائندگی کا آپ نے فیصلہ کیا، ہم انشاءاللہ آپ کو اس فیصلے کے بعد بھی باوقار جگہ پہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اگر ہمارے شامل آ رہا تو ہم سب مل کے ایک اسی فیصلے کو باوقار بنائیں گے، اور آپ کو بھی باوقار جگہ پہ باوقار ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ یہ میرا نہیں، میرے تمام ساتھیوں کے اس پہ اتفاق ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں ایک بار پھر پریس کے تمام دوستوں کا، بھائیوں کا، پھر مجھے یہ گزارش کرنی ہے کہ آج ہم فیصلہ کر رہے ہیں
जितने मेरे बुजुर्ग दोस्त सरसाला से, मनाना से, समराला से लेके बुरमलो तक इस यूनियन काउंसिल के जितने लोग हमारे साथी हैं और जो दीगर जमातों से लोग हाजी अली शान साहब के साथ शामिल हुए, फारूक साहब के साथ शामिल हुए, मैं उन सब से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो सारे के सारे साबित कदमी के साथ खड़े रहें और जो हाजी साहब के साथ लोग थे वो भी इस फैसले को सपोर्ट करें, ताकि अगर ये फैसला हुआ है तो ये इसी तरह पूरी कुव्वत के साथ जो है वह पाया तकमील तक पहुंचे। और सारे के सारे लोग, मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ कि आपने मुझे मेंबर असेंबली बना के भेजा हुआ है, अभी 3.5 साल हुकूमत के बाकी हैं। जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब की सरबराही में जो हुकूमत कायम है, मैं इलाका की तामीर और तरक्की के लिए, आप लोगों की खिदमत के लिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। इसमें फारूक आलम साहब की, हाजी अली शान साहब की, हर तरफ से मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि लोगों के मामलात की तामीर और तरक्की की जिम्मेदारी, चूंकि गवर्नमेंट ने आपने मुझे भेजा हुआ है, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। लिहाजा लोग भी मेहरबानी करें, साथी भी मेहरबानी करें, वो साबित कदम रहें और साबित कदम रह के इस फैसले को जो है पाए तकमील तक पहुँचाएं। मैं आखिर में ये उम्मीद भी करता हूँ और मेरा ईमान और यकीन है इस बात पर कि अल्लाह के फजल व करम से कायदे पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, जिनके विजन से, जिनकी सोच के मुताबिक और जिनकी हदायत के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में ये 31 साल बाद वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास साहब ने ये इंतखाबात का सिलसिला बेड़ा जो है उठाया है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान में जनाब इमरान खान साहब एक बार फिर 2/3 अक्सरी से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुंतखब होंगे और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ज़्यादा मजबूती के साथ और ज़्यादा कमिटमेंट के साथ अपने लोगों के और रियासत के लोगों की खिदमत के लिए अपना किरदार अदा करेगी। मैं आप सब का, दोस्तों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपने इनमें से जनाब हाजी अली शान साहब से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। चौधरी अली शान साहब जो हमारे कायद हैं और मेरे भाई भी हैं, बाकी स्टेज पे बैठे हुए या जितने यहाँ तशरीफ़ लाए मेरे बुजुर्ग दोस्त भाई, खासकर जिनका तल्लुक मीडिया से है, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, प्रिंट मीडिया से हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मेरी इन्होंने इज़्ज़त अफजाई की। जहाँ तक सियासी मामलात का तल्लुक है, गो कि मैं सऊदी अरब से ये जहन बनाकर आया था कि मैं यूसी मनाना सरसाला से बहैसियत मेंबर ज़िला कौंसिल के इलेक्शन में हिस्सा लूँगा और चौधरी शान की सरपरस्ती में ये मैं इलेक्शन कैंपेन करूँगा और इलेक्शन को जीत कर आवाम की खिदमत करूँगा। लेकिन चूँकि यहाँ सियासी हालात ऐसे बन गए कि मुझे ये फैसला करना पड़ा, एक तरफ मेंबर ज़िला कौंसिल की सीट है, एक तरफ चौधरी शान साहब है, इन दोनों में से एक मेरे पास ऑप्शन था कि कौन सी मेंबर ज़िला कौंसिल लूँ या चौधरी शान साहब के मैं साथ खड़ा रहूँ। तो मैंने ये फैसला किया है कि अपने फैमिली के मेम्बरान से, दोस्त अहबाब से या जो मेरे साथ कैंपेन करते रहे वोटर थे, सपोर्टर थे, उन्हें मैं कायल करने की कोशिश करता रहा हूँ कि मुझे ये फैसला करने दें कि मैं मेंबर ज़िला कौंसिल हो या लोकल कौंसिल हो या चेयरमैन हो, जो भी है। लेकिन इस वक्त चूँकि मुझसे ये तकाजा किया जा रहा है चौधरी शान साहब ने कि मुझे सियासी फैसले करने में आप तावन करें और आप चौधरी फारूक आलम के हक में दस्तबरदार हो जाएं, तो इसलिए चौधरी शान साहब की ख्वाहिश पे मैं
पूरे खलूस और नेक-नीति के साथ चौधरी फारूक आलम साहब के हक में दस्तबरदार होता हूँ। कि जितने साथी मेरे साथ इलेक्शन कैंपेन में साथ रहे, वोटर थे, सपोर्टर थे, उनको भी कायल करें और चौधरी फारूक आलम की वो सियासी मदद करें और ये इलेक्शन। जहाँ तक ये है कि मैं दस्तबरदार क्यों हो रहा हूँ, मैंने पहले बता दिया कि मेरी कोई ख़ास मजबूरी नहीं थी या मैं वोट बैंक नहीं था। गालिबन आप सब जानते हैं, मीडिया वाले भी जानते हैं कि जितना वोट बैंक, जितना कुंबा कबीला मेरा हल्का अभाव था शायद किसी और उम्मीदवार के पास हो, और उन्होंने हर तरह से सियासी, अखलाकी, माली सपोर्ट करने का तैयार किया हुआ था मुझे इलेक्शन में कामयाब कराने का। बहरहाल इलेक्शन में, सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता, ये मामलात आते जाते रहते हैं। असल चीज़ ये है कि हम जिस जगह, जिस सियासी शख्सियत के साथ खासा अरसा से खड़े थे और खड़े हैं और आइंदा इंशाल्लाह खड़े रहेंगे, हमारे लिए तो मेरी गुजारिश होगी जितने मेरा हल्का अहबाब था या मुझे सियासी सपोर्ट करने वाले थे वो कि उनकी दिलदारी हुई है। मैं आज 3-4 दिन से उनके टेलीफोन सुन रहा हूँ और उन्हें मुतमिन करने की कोशिश करता हूँ। बहुत जज्बाती भी होते हैं साथी कि आपने ये क्या किया। तो आइंदा भी मेरी कोशिश होगी कि उनको मैं कायल करूं, मुतमिन करूं, क्योंकि नाराज तो उन्हें करना नहीं है। इखलाकी लिहाज से दलीलें दे के मैं उन्हें कायल करने की कोशिश करूंगा। अलबत्ता ख़ास कर मैं अहले मनाना का और फिर मंगराला का, बाकी जहाँ जहाँ से भी मुझे सियासी सपोर्ट मिली उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। अहले मनाना ने तो मुझ पर दोहरा एहसान किया। एक तो उनका उम्मीदवार था फैज़ान रशीद, उसको मेरे हक में दस्तबरदार कराया, साथ में 400-500 वोटों की राखी की, और आज तक वो वोट जो मनाना का है ये सब जानते हैं। ऐसी बातें करने तो अलग बात है। कल भी मैं वहाँ था ये मनाना में, वो आज तक मेरे साथ खड़े। तो मैं उनका तहे दिल से, जितने मेरे अजीज़ व कारब हैं या आले मनाना हैं कि साथी हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आइंदा भी उन्हें सियासी लिहाज से हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे साथ पाएंगे हर वाले से। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबका, यहाँ जो तशरीफ़ लाए मीडिया का। तो मुझे ये गुजारिश है कि मीडिया जो है ये मुस्बत अंदाज में इस मेरी दस्तबरदारी को पेश करेंगे। मेरी इस जो कुर्बानी है या जो भी सिलसिला है उसको एक मुस्बत अंदाज में लेंगे। बाकी ना तो मुझे किसी वोटों की कोई कमी थी, ना कोई और को माली परेशानी थी, या कोई कुंबा कबीला मेरा कम नहीं था। अल्लाह के फजल से सब कुछ है। तो वो सब कुछ कुंबा कबीला या जितने मेरे दोस्त हैं वो आज भी हमारे साथ हैं, आइंदा भी साथ रहेंगे। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जितने मेरे ये बुजुर्ग बैठे हैं इन्होंने खासी मेरे लिए पहले इलेक्शन के हवाले से मदद की है और रहनुमाई भी करते रहे। इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। जो नसीम साहब हैं, चेयरमैन असलम साहब हैं, भाई शहीद हैं, या जितने भी साथी ये अपने बुजुर्ग हमारे बैठे हुए हैं या साथी हैं दूसरे, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़। फारूक साहब तुम्हें भी शुक्रिया अदा करो। थोड़ी देर पड़े बिना महबूब अगली साइड
اب میں ملتمس ہوں امیدوار ممبر ضلع کونسل چودھری فاروق عالم صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے اپنے قائد چودھری علی شان سونی صاحب، اپنے بڑے بھائی حاجی محمد علی شان صاحب، میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنی محنت کی اور آج حاجی علی شان صاحب کو میرے حق میں دستبردار کیا. میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اسٹیج پہ تشریف فرما اس پنڈال میں موجود جتنے بھی میرے بزرگ بھائی دوست ہیں، میں سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پر پریس نمائندگان کا. میں اپنے قائد چودھری علی شان سونی صاحب، ہم آپ کی قیادت میں اور میں اور میرے بڑے بھائی حاجی علی شان صاحب، ہم انشاءاللہ 2 تائی اکثریت سے زیادہ آپ کو یہ جو یوسی منانا سرسالہ کی سیٹ ہے آپ کو دیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. چودھری علی شان صاحب، یہ جو یوسی منانا سرسالہ ہے یہ آپ کا گھر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کوئی دوسرا امیدوار اس بات کی توقع نہ رکھے تو ہم یہ یوسی منانا سرسالہ ضلع کونسل کی جو ہے سیٹ جیتیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ میرے بڑے بھائی حاجی علی شان صاحب یہ آپ کو تحفے میں دیں گے. میرے بھائی فیضان رشید صاحب اور عمران سرور صاحب، میں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا کہ میرے قائد ادھر موجود ہیں، تو میں اسی بات پہ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. تنویر صاحب، پریس کانفرنس ہے اس میں جیسا کہ حاجی علی شان صاحب نے اور آپ نے بھی کہا کہ آپ کے ایک امیدوار کے ہاتھ میں ان نے دستبرداری دی ہے، تو یہاں سب یونین عثمانی حلقہ LA6 میں 10 یونین کونسلز ہیں، ایک ٹاؤن کمیٹی ہے. تو اس میں جو امیدواران بعض کو آپ نے ٹکٹ جاری نہیں کیے، لیکن ایک سے زائد آپ کی طرف سے وہ امیدوار ابھی تک میدان میں موجود ہیں. تو ان کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 10 یونین کونسل میں اور ٹاؤن کمیٹی میں وہ مزید ایسے آپ کے امیدواران جو آپ کی طرف سے کھڑے بھی ہیں آزاد حیثیت سے، وہ مزید کوئی دوسرے کسی کے مضبوط جو امیدوار ہے اس کے حق میں دستبردار ہوگا؟ کوئی اور نئی ایسی کوئی بات سامنے آئے گی کسی بھی یونین کونسل یا ٹاؤن کمیٹی سے یا کسی بھی جگہ سے جی جی محترم شاہ صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی. یقیناً ٹکٹوں کی تقسیم میں ہمیں مشکلات تھیں، آپ کے علم میں ہے. جہاں ہم ٹکٹ جاری نہیں کر سکے ان میں سے آج اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج یونین کونسل منانا سرسالہ میں میرے بھائی جناب محترم حاجی علی شان صاحب نے ایک مشکل کو آسان کر دیا ہے. یقیناً ان کی بڑی محنت تھی، خاندان قبیلہ بڑا تھا، وسائل تھے، اور ہر اعتبار سے یہ بہتر پوزیشن میں جا رہے تھے. لیکن انہوں نے میری درخواست پہ جو مہربانی کی ہے اس سے یہ آج ایک مشکل آسان ہوگی کہ جہاں آپس میں ہمارے دوستوں ساتھیوں کا مقابلہ تھا وہ یونین کونسل اللہ کے فضل و کرم سے یہاں آج ایک فیصلہ ہو گیا ہے. بنڈالہ کے اندر چودھری نسیم صاحب اور دیگر دوستوں کی قربانی سے اور ان کی شفقت سے وہاں بھی ہم نے فیصلہ کر لیا تھا ہر چیز میرے اللہ کے پاس ہے، لوگوں کی مہربانی سے کامیابی ہوگی. باقی یونین کونسل جو ہیں ان میں تو ٹکٹ ہولڈر ہیں. جو چائی گائی یونین کونسل چائی گائی موجود ہے وہاں کی صورتحال بھی وہاں چونکہ ہمارے ایسے بھائی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں کہ مداخلت تو دور کی بات ہے، میں تو سچی بات ہے پوری آنکھ کھول کے وہاں اس یونین کونسل کی طرف دیکھ بھی نہیں سکا. سچ بات ہے جو سچ وہاں چونکہ ہر دو طرف بلکہ 3-4 طرف 4 لوگ ہیں. چودھری منیر اللہ ایڈوکیٹ صاحب ہیں، آکاش ندیم ایڈوکیٹ صاحب ہیں، افضال صاحب ہیں اور ناصر جمال صاحب ہیں ایڈوکیٹ. تو میرے لیے بڑی مشکل ہے کہ میں ان میں سے
میں کہیں زمین کے نیچے چھپ کے بھی کسی ایک بندے کو بھی کہہ سکوں میں نے ایسا نہیں کیا، نہ میں کر سکتا ہوں، لیکن وہاں ہمارے لیے مشکل ضرور ہے. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جہاں یونین کونسل کے اندر اسپیشل سیٹس ہیں، جس یونین کونسل میں ہمارے لوگ کونسل زیادہ بنیں گے وہاں ہم ایک خواتین کی اور ایک یوتھ کی سیٹ دے سکتے ہیں. وہاں ضلع کے اندر بھی ایک خاتون کی اور ایک یوتھ کی سیٹ جو ہے ضلع کے اندر بھی موجود ہے، یہ گنجائش موجود ہے. تو اگر میرے ساتھیوں میں اور دوستوں میں قربانی کا جذبہ ہو، کسی ایک نے جیتنا، باقی 2-3 نے تو یقیناً شکست کا سامنا کرنا ہے. اور خوش فہمی اور غلط فہمی الیکشن میں ہمیشہ رہتی ہے لوگوں کو. اگر وہ مناسب سمجھیں گے، اس بات کی گنجائش پیدا کریں، تو یہ ہمارے جتنے بزرگ اور قائدین یہاں موجود ہیں، جتنے بھی ہیں، یہ سارے اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں، اور میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. اور ہم جو بندہ قربانی دے گا اس کو ضلع کی سیٹ پہ ایڈجسٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے. اللہ کے فضل سے ممبر میں ضلع ممبر میں پاکستان تحریک انصاف جیتے گی. آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، اور ہم انشاءاللہ اپنے ضلع میں بھی اسپیکر صاحب اور میں اور ہمارے باقی جو دوست ہیں، ہم مل کے ضلع میں بھی اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. وہاں بھی وہ بھی ممبر ضلع کونسل ہی ہوں گے، جو 2 بندے بنیں گے وہ ممبر ضلع کونسل ہی ہوں گے. تو اگر کوئی قربانی کرے گا تو اس کے لیے یقیناً یہ آفر موجود ہے. اور یونین کونسل کے اندر بھی چیزیں جو ہے سیٹل کی جا سکتی ہیں. میں درخواست کرتا ہوں کہ ان میں تھوڑی بہت اگر نرمی ہو تو ہم اس میں رول ادا کریں، کردار ادا کریں. میں تو خود ان سارے بھائیوں سے شرمندہ ہوں کہ وہ میرا الیکشن سارے مل کے لڑتے رہے. آج وہ خود مشکل میں، تو ہم ان کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر رہے، اور کوئی کردار ادا کر نہیں سکتے مشکل جگہ میں. تو یہ میں تقریر کر گیا ہوں، آپ کا صرف جواب نہیں دیا، معافی چاہتا ہوں. تو البتہ اس کے لیے ہم کر رہے ہیں. دوسرا، ٹاؤن کے متعلق آپ نے بات کی ہے. ٹاؤن میں چونکہ یہاں کی صورت عالمی ایسی تھی، راجہ ظفر اقبال صاحب موجود ہیں، ان کو ہم نے ٹکٹ جاری کیا. تو ٹکٹ سے پسپائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب لیڈر ٹکٹ سے پسپائی کرے تو کل پارٹی کی عادت پوچھتی ہے کہ لوگوں کو ٹکٹ دے کے آپ چھپے رہے تو لوگ ہار گئے. یہ یقیناً یہ ٹکٹ اس کی پوچھ ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو، ساتھیوں کو جو ہے پوری دلیری کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. مختصر گزارش کروں گا سارے دوستوں سے کہ جہاں جہاں ابھی مسائل ہیں، اب پورا حلقہ انتخاب جو ہے اس میں لوکل کونسل کا تو ہر جگہ پہ مسئلہ ہے. 4-4 6-6 لوگ موجود ہیں. جہاں نرمی ہے وہاں تو ہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. آج گزشتہ رات میں سمرالہ میں گیا، جناب اشفاق مغل صاحب وہ اپنے کنبہ قبیلہ کی طرف سے وہ آزاد امیدوار تھے، میرے بڑے اچھے ساتھی ہیں، پچھلے کئی الیکشنز میں میرے ساتھ کھڑے رہے. رات میں نے ان کو درخواست کی کہ آپ مہربانی کریں. وہاں سلیم صاحب ہیں، میرے عزیز ہیں، ساتھی ہیں، ان کے حق میں انہوں نے دستبردار ہونے کا اعلان کیا. تو میں ان کا شکریہ اس پلیٹ فارم پہ، آپ کے پلیٹ فارم میں ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے قربانی دی ہے، اور میں ان کی اس قربانی کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھتا ہوں. اور بھی جو ساتھی قربانی دیں گے ان کے وقار اور عزت میں کمی نہیں آئے گی. انشاءاللہ پارٹی کی نظر میں آپ اور ہم سب کی نظر میں اضافہ ہوگا. بہت شکریہ. آپ پہلے 4 مرتبہ ممبر اسمبلی منتخب ہوئے، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ منسٹر بھی رہے ہیں. تو ابھی یہ جو بلدیاتی انتخاب آ گئے جو 8 کو ہونے ہیں، اس میں اس پورے حلقہ کی 10 یونین کونسلر ایک قوم کمیٹی جو ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو حمایت یافتہ امیدواران ہیں وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے یا کیا ان کی صورتحال ہے؟ میں گزارش کرتا ہوں کہ اعداد و شمار آج کل لوگوں نے سب نے گنے ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری 2 یونین کونسل جو ہیں وہ سنداڑ اور پونا، وہاں ہمارا مقابلہ ہے، اور آپ کو آنے والا 8 تاریخ بتائے گی کہ سخت مقابلہ ہے وہاں. اور باقی 2 یونین کونسل جو ہیں، اور باقی تحصیل سمانی کی جو 8 یونین کونسلز ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ان پہ ہمارے امیدوار جیتیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل. منسٹر صاحب بتائیے گا، اوورسیز جو کشمیری ہیں ان کی بڑی تعداد جو الیکشن میں دلچسپی رہ رہی ہے، اور کچھ امیدواران بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو یہ کس قدر خوشائن سمجھتے ہیں جو ہمارے اوورسیز لوگ ہیں وہ اس لوکل باڈیز کے الیکشن میں جو ہے وہ لیکن اوورسیز کشمیری جو ہے وہ ہمارے ماتھے کا جومر ہے،
ان کی دن رات کی محنت سے وہ جو مشکلات دیکھ کے دور دراز ملکوں میں اپنی محنت کر کے اس ملک پاکستان کو اور اس ریاست آزاد جموں و کشمیر کے لوگوں کو خوشحال بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ہم جس طرح یہ جو ہماری لائٹیں اور سفیدیاں اور اچھے گھر ہیں یہ ان اوورسیز کشمیریوں کے مرہون منت ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم ہمارے سارے کے سارے وسائل ان کی طرف سے آ رہے ہیں اور یقیناً ان کی دلچسپی بھی اس الیکشن میں موجود ہے, ان کی خوشی بھی اس الیکشن میں موجود ہے. حاجی صاحب چونکہ وہیں سے اپنا کاروبار جو ہے وہ بیٹے کے حوالے کر کے یہاں تشریف لائے ہیں تو ان کا بھی پورا حق ہے کہ وہ اس میں شامل ہوں, اور ہمیں اس بات کی سب سے زیادہ خوشی ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہے اس سے مستفید ہوں اور اس میں حصہ لیں. علی شان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے اخبارات میں خبریں بھی آ رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی ہے کہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی جو حکمران جماعت ان کی طرف سے کی جا رہی ہے, اس پر کیا آپ کہیں گے؟ میں گزارش کرتا ہوں کہ اب دیکھیں جب الیکشن شیڈول کا اعلان ہوا ہے تو اس میں یہ تو نہیں لکھا گیا کہ حکومتی نمائندے جو کابینہ کے اراکین ہیں وہ پہلے استعفے دیں اور عام ممبر اسمبلی کی حیثیت سے جو ہے وہ اپنے نمائندوں کی کمپین چلائیں. ایسا نہیں ہے. ایسا ہے کہ سرکاری گاڑیاں استعمال نہ کریں, سرکاری پیسہ استعمال نہ کریں, لوگوں کو اسکیموں کے سرکاری پیسے مہیا نہ کریں, تبادلے تقرریاں نہ دیں. یہ ہے وہ ہم نے کہیں اگر ایسا کیا ہے تو بالکل ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے, اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر میرے خیال میں اپوزیشن تو چیخیں مارتی رہے گی, اس لیے کہ ان کی تو خواہش ہی نہیں تھی کہ الیکشن ہوں. اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے آزاد کشمیر بھر میں پی ٹی آئی جیتنے جا رہی ہے تو یقیناً ان کی چیخیں ابھی تو تھوڑی آئندہ زیادہ نکلیں گی. بہت شکریہ سر, تھینک یو سر. یہ میں علی شان صاحب سے ایک آخری سوال کرنا چاہتا ہوں کہ علی صاحب آپ نے اس پریس کانفرنس میں آج معروف عالم کے حق میں سرکاری کا اعلان کیا ہے, تو آپ جس طرح آپ اپنی کمپین میں جب آپ نے الیکشن شروع کیا ہے تو اس میں جس طریقے سے آپ اپنی کمپین آپ نے جاری رکھی ہے, کیا آپ اسی طریقے سے آپ کے جو ساتھی تھے, جو آپ کے ساتھ چلنے والے ووٹر سپورٹر اور دیگر جو آپ کے عزیز و اقارب جو آپ کا ہے, تو کیا اسی حیثیت سے یہ فاروق عالم کا ساتھ دے گا یا اس کی کچھ کمی بیشی ہوگی؟ اس حوالے سے آپ کا اپنا کیا کردار ہے؟ جی میں کوشش تو پوری کروں گا کہ جس طریقے سے جس محنت سے میں اپنی الیکشن کمپین کر رہا تھا اسی طرح فاروق عالم کے ساتھ الیکشن کمپین میں کروں, اس میں حصہ لوں. جہاں تک آپ نے کہا ہے میرے عزیز و کارب القائے باپ جو ہے یا ووٹر سپورٹر ہیں اسی طرح ساتھ دیں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ کچھ تو ووٹر سپورٹر 100% تو نہیں جاتے ساتھ, لیکن ایک واضح اکثریت جو ہے وہ میرے ساتھ فاروق عالم کے ساتھ جائے گی. تھینک یو جی.